السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال، آپ کو اپنے چینل آسان علم پر خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالعلوم کہا جاتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ علم عطا کیا گیا تھا۔ لوگ آپ کے پاس مختلف سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آتے تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں براجمان تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور بولا، میں ایک مسافر ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ یہاں موجود ہیں، چنانچہ میں آپ کے پاس کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سوالات پوچھنے کی اجازت دی۔ اس نے امیر المومنین سے پہلا سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا، مکہ جو مسلمانوں کی مقدس سرزمین ہے، اس کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ام القریٰ کے معنی ہر ترتیب کی ماں ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اسی لیے عرب کے شہر مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا کہ زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، رکی ہوئی موج سے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، چاند اور سورج کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ عربی زبان کا لفظ ہے، ایک فرسخ کا مطلب 10 کلومیٹر لمبائی ہے۔ اس نے پھر پوچھا، اچھا ہر ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ اس نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ پھر اس اجنبی نے پوچھا، اے امیر المومنین، قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، آپ ان کے نام اور رنگ بیان فرما دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مودون ہے، اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفعلون ہے، اس کا رنگ چاندنی جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیون ہے، اس کا رنگ سونے جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ مجھے بتائیں کہ بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، یہ آخر ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، گوسالہ ایک سنہرے رنگ کا بچڑا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے جادو سے بولنے اور حرکت کرنے کی مہارت دی اور بنی اسرائیل سے اس کی پوجا کروائی تھی، تبھی سے شرم کی وجہ سے بیل نے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ یعقوب بن اسحاق تھے، انہوں نے بیک وقت 2 بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار فرمایا۔ پھر اس آدمی نے عرض کی، مد و جزر کیا ہے؟ امیر المومنین نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں میں اپنا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کے خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اللہ نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس کا اسم گرامی یوسف تھا۔ انہوں نے جنات کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ آپ نے بتایا، دیاہا۔ پھر اس نے پوچھا، آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور ان کی کتنی عمر تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اسی لیے ان کا نام آدم تھا اور ان کی عمر 900 سال تھی۔ پھر اس نے پوچھا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب شیطان کے بہکانے پر حضرت حوا نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 دانہ لیا اور آدم کو 2 دانے دیے، چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، کون سے نبی مخدوم پیدا ہوئے؟
آپ نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا اس روئے زمین پر سب سے پہلے شعر کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں اشعار کہے۔ ان کا ترجمہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی ہے اور سورج کی بشاشت ماند پڑ گئی ہے۔ میں اپنے طور و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آخر آنسو کیوں نہ بہاؤں؟ حابیل قبر میں دفن ہو چکا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسد! تمام حاضرین محفل خاموش تھے اور گفتگو کو سن رہے تھے۔ پھر وہ شخص بولا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا روئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی پہلا کافر تھا۔ اس نے آخری سوال پوچھا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نوح علیہ السلام کا اصل نام مسکن تھا، ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔